آپ کے بعد جو سندھ کی صورتحال ہے سیلاب کی وہ آپ کے سامنے ہے. ٹیلی ویژن سکرینیں سارا دن بہت کچھ بتاتی رہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پاکستان کے اوپر عذاب نازل ہے کہ پہلے خیبر پختونخوا سے سیلاب سٹارٹ ہوا, وہاں پہ تباہی آئی, پھر پنجاب آپ کے سامنے, ابھی تک وہاں سے چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکا. اس کے بعد سندھ کی باری آ گئی. سندھ کے اندر جو صورتحال ہے اوپر سے پانی برس رہا ہے اور دائیں بائیں سے بھی پانی آ رہا ہے, وہاں پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کچے کا سارا علاقہ جو زیر آب ہے وہاں سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی ویز ہیں, سڑکیں ہیں, جو بڑے شہر ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عذاب آخری مرتبہ ہے پاکستان میں یا ہر بار آئے گا, اور اگر ہر بار آئے گا تو کیا ہماری یہی تیاری ہوگی, اور اگر یہ تیاری ہوگی تو پاکستان کتنی دیر تک ریزسٹ کر سکے گا. بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ نیو نارمل ہے پاکستان کے لیے کہ ہر سال 2-3 مہینے ہم اس عذاب سے گزریں گے اور اس کے بعد باقی جو 9 مہینے ہوں گے ہم اس کو سمیٹتے رہیں گے, اور اس کے بعد پھر مونسون آ جائے گا, پھر اسی طرح سیلاب آئیں گے اور پھر یہی تباہی ہوگی, اور یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 سال پاکستان کے لیے بہت مشکل ہیں, اور اگر یہ مشکل ہیں تو کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں, اور جو کلائمیٹ چینج جو پوری دنیا میں آبزرو کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اس کی کیا کنڈیشن ہے. بڑے سوال ہیں. تو آج ہم نے ماہرین کو یہاں پہ بلایا تاکہ وہ اپنی ماہرانہ رائے آپ کے سامنے رکھ سکیں, اور اس سے ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی گھنٹیاں بچ جائیں اور عوام بھی اپنے معاملات کو درست کر سکیں. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب, آپ بھی ماہر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کالا باغ ڈیم پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی. میرا خیال ہے شاید پاکستان میں 1-2 لوگ ہی ہوں گے جنہوں نے کسی ڈیم کے اوپر اس طرح پی ایچ ڈی کر رکھی ہے. ان کے ساتھ ساتھ وقار شرازی صاحب ہیں, آپ بھی ماہر ہیں, یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں ہوگا. اور ڈاکٹر حسن عباس صاحب, یہ بھی آپ بھی ماہر ہیں اور آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر شعیب صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کی طرف آنا ہے کہ یہ جو سیلاب آخری ہے یا ریگولر آئیں گے, اور اگر ریگولر آئیں گے تو کیا ہماری تیاری ٹھیک ہے؟ جی, نہ یہ مطلب پہلا ہے اور نہ آخری ہے. ہماری جو 78 سالہ زندگی ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بڑے مختصر سی مدت میں 2 پروگرام اس پر کیے بیک ٹو بیک, اور ان لوگوں کو بلایا جو ریلیونٹ لوگ ہیں نا. یہاں تو اپنی ٹی آر پی بنانے کے لیے جو اداکار ہیں انہی کو بار بار بٹھا دیا جاتا ہے نا, تو اس لحاظ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. نئے اداکار آ رہے ہیں یاد جی, کوشش کرتے ہیں, دیکھیں جی اب ہم بھی ان میں فٹ ہو سکیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں, ابھی جو آپ نے پریمبل دیا نا, ایک تو یہ سیلاب کا فنومینا ابھی ہم چونکہ وہ ایک انسو افیکٹ سے گزر رہے ہیں تو ابھی تو یہ رہے گا کچھ عرصہ میں بھی, کہ 1 سال 2 سال جیسے لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہوئی تھی نا. ہماری 78 سالہ زندگی میں اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو ہمارے 68 سیلاب ہم فیس کر چکے ہیں اب تک, جن میں سے 5 بہت بڑے کیٹاسٹرافک تھے, اور ابھی تک اگر آپ غور کریں تو ہمارا کوئی 100 بلین سے زیادہ کا لاس ہو چکا ہے, ہماری کو 3-4 ہزار قیمتی جانیں جا چکی ہیں, اور جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے وہ الگ. تو میں چوئی صاحب آج آپ کے پروگرام میں جو ایجنڈا سوچ کر یا طے کر کے آیا تھا وہ یہ ہے کہ ناؤ دس از دا کوسچن آف نیشنل سیکیورٹی. جس طرح آپ نے آج اپنے ملک میں دفاع کو اہمیت دے رکھی ہے, آپ کو اس سیلاب کو, اس پانی کے مسئلے کو بھی نیشنل سیکیورٹی کا درجہ دینا پڑے گا, نمبر 1. اور نمبر 2, وہ جو اس میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں, اور وہ 1 by 1 سارے کے سارے کریکٹر اس وقت موجود ہیں, وہ ادارے ہیں جو آئین کے تحت قائم ہوئے اور آئین ہی کی انہوں نے خلاف ورزی کی. اور اس وقت جو آئین کی شق نمبر 9, 14, 15, 23 اور 24 ہے, جس طرح ان کی پامالی ہوئی ہے, آج کے دن یہ فیصلہ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سوموٹو لے اور ان اداروں کو بلائے اور یہ رسپانسبلٹی فکس کرے. اس وقت میں آپ کو یہ کون سے ادارے ہیں جو آپ سمجھتے ذمہ دار؟ اب دیکھیں, آپ کے پاس آپ شروع کریں سب سے پہلے این ڈی ایم اے سے. ٹھیک ہے جی, این ڈی ایم اے نے اپنا رول کہاں پہ رکھا دیا ہے, ریلیف کی حد تک کر کے رکھ دیا. پریپیئرنس کہاں گئی, اڈیپٹیشن کہاں گئی؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ سیلاب آنا ہے. ہمارے پاس کیا ارلی وارننگ سسٹم اتنا ویک ہے, ہماری جو فورکاسٹنگ ہے وہ کہاں رہ گئی ہے. فیڈرل فلڈ کمیشن ہم نے ایک آئینی ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا کام ہے کہ وہ فلڈ کو مانیٹر کرے, اپنی تجاویز پیش کرے. کیوں آج تک وہ ادارہ افیکٹو نہیں ہوا, اور اس کی موجودگی میں پاکستان ہر بار ڈوب جاتا ہے. پھر ایک نیچے لمبی فہرست ہے جی, جس کے اندر آپ کی کونسل آف ریسرچ آن واٹر ریسورسز ہے, اسرا ہے, ارسا ہے, اس کے بعد آپ کے باقی انڈس واٹر کمیشن ہے. یہ 28 کے قریب بتا رہے یہ ہم نے کس لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے ہوتے ہوئے ہر سال ہمیں $1 بلین کا لاس ہو رہا ہے تو یہ رسپانسبلٹی اٹھائے نا.
اور میں تو پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آرٹیکل 184(3) اس بات کی پرمیشن دیتا ہے کورٹ کو اور اس کو امپاور کرتا ہے سپریم کورٹ کو کہ وہ اس پہ سوموٹو لیں، کیونکہ یہاں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص اتنی جرت کرے گا، اور اگر اس بیچارے کسی نے جرت کر کے وہ کوئی ہماری طرح کا پہنچ بھی گیا سپریم کورٹ کو تو اس کو انٹرٹین کس نے کرنا ہے، اور نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے جو ہے نا وہ وکیلوں کے پیسے برداشت کر سکیں. تو میری یہاں گزارش یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا کوسچن بن گیا ہے. اگر آج آپ اس کو نیشنل سیکیورٹی کے طور پر نہیں لیتے تو ہم ڈرون ہیں، اب ہم اس وقت ہمارے پاس کوئی بچنے کی گنجائش نہیں بچی. وقار شرائع صاحب یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال کا ذمہ دار کس کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ عوام کو سمجھتے ہیں جو دریاؤں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیاری نہیں کر رہے؟ گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں جس نے کوئی تیاری نہیں کی؟ خیبر پختونخوا میں آیا، ہم نے وہاں لڑتے جھگڑتے رہ گئے، پنجاب آیا وہاں پہ، اب سندھ کے اندر جو صورتحال وہ آپ کے سامنے، کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ چودھری صاحب، کسی ایک پر شاید ذمہ داری عائد کرنا یا نافذ کرنا تو میرے ڈومین میں یا بس میں نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا بھر میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت کے طور پہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم سوء اتفاق سے وہ اولین ملک ہیں جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایوریج گلوبل ٹیمپریچر انکریز ہے، ایشیا کا ٹیمپریچر انکریز تقریباً اس سے دگنا ہے. ٹھیک. اور اس دگنے ٹیمپریچر انکریز کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی سطح سے بخارات کا اٹھنا اور پھر ہوا میں نمی کا زیادہ رہنا جو کلاؤڈ برسٹ کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پہلے خیبر پختونخوا میں اور پھر ہمیں گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں اور پھر اس کے بعد اب یہاں مشرقی دریاؤں میں ہمیں سیلابی صورتحال دکھائی دی. اب یہ انسانی المیہ اور یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ ہم جانتے ہیں 2010 کے بعد سے یہ ریپڈ ہوتی جا رہی ہیں مستقل، اور ان کا وقفہ کم ہوتا جا رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان قدرتی آفات کے حوالے سے جو ہماری تیاری ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جب یہ آفت آ جاتی ہے تو پھر ہمارے لوگ رضاکار اور حکومت اور سب ادارے اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ریسکیو دیں اور ریلیف دیں. اور ریلیف کے بعد میرا خیال ہے ریکنسٹرکشن کے فیز تک چیزیں فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور خبر پرانی ہو جاتی لوگ اپنی مدد اپنی کے تحت کرتے ہیں، جو کچھ اپنی قوت کے ساتھ خود دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو زندگی پھر سے چل پڑتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو لوگ دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں، جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں دنیا میں، یہ اسٹیبلشڈ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ غریب ترین افراد قدرتی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور سب سے اولین متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ریزیلینس کم ہوتی ہے. وہ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو نسبتاً نشیبی علاقے ہوتے ہیں، زندگی کی سہولیات کم ہوتی ہیں. اگر گھر یا کچھ املاک کا نقصان ہو جائے تو پیچھے املاک ہوتی ہی نہیں ہے کہ اس اکنامک شاک کو برداشت کیا جائے. تو تمام مسائل، اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ ایکسیس آف ایجوکیشن بھی جو ہے وہ اس کا تعلق بھی ایک خاص حد تک خوشحالی سے ہے. تو اب مسائل یہ ہیں کہ کیا ہم نے اپنے غریب طبقات کو سیلاب یا قدرتی آفات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہے؟ تو پھر تو حکومتی جو ریسپانس ہے، چاہے وہ صوبائی حکومتوں کا ہو یا وفاقی حکومتوں کا ہو. دیکھیں نا پنجاب میں 38 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. اچھا، اس پر میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں. اگر پاکستان کی کلائمیٹ پالیسی جو 2012 میں بنی 21 میں دوبارہ اسٹرینگتھن ہوئی، اور پاکستان کی واٹر پالیسی آپ دیکھیں تو وہ واضح کہتی ہے کہ دریاؤں کے بیسن میں اور دریاؤں کے فلڈ پلینز میں حکومتی اجازت کے بغیر تعمیرات نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک. مگر دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آبادی کا ایک بے تحاشا دباؤ ہے جس کے لیے جہاں اور ضروریات پوری کرنی ہے وہاں ان کی رہائشی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. دریا کے علاوہ جگہ بچی کوئی نہیں. تیسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بے لگام ہو گئی. اثر رسوخ استعمال کر کے انہوں نے لائسنس حاصل کیے اور پورے فلڈ پلینز کو کنکریٹ کے جنگل میں بدلنا شروع کر دیا. اب دریا کہاں جائیں؟ اچھا، چوتھی جانب ہم نے دریاؤں کے اندر جو انفراسٹرکچر بنانا تھا، ابھی کل بھی ایک بات ہو رہی تھی اور میں نے وہاں یہ کہا تو کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہماری بات کا یہ مطلب ہے کہ ڈیم نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں، ڈیمز جہاں پہ الیکٹریسٹی پروڈکشن کا کام کرتے ہیں وہ پانی بھی بچاتے ہیں، وہاں پانی بھی بچاتے ہیں اور کنٹرولڈ ڈسچارج کو بھی یقینی بناتے ہیں. دریاؤں میں پانی کی منیمم اویلیبلٹی کو بھی یقینی بناتے ہیں اور کسی حد تک سیلابوں کی انٹینسٹی کو کم کرنے میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مگر ہم نے یہ کہا کہ ایک آدھا ڈیم وہ اس کا علاج نہیں ہے.
آپ ڈیمز بنانے پڑیں گے. مجھے اگر آپ صرف 1 منٹ اور دیں, دریائے سندھ ایک پورا سسٹم ہے جس میں یہ 6 مشرقی دریا, جس میں سے 3 ہم نے انڈیا کو سرنڈر کیے. گلگت بلتستان میں دریائے استور, دریائے گلگت, دریائے حمزہ, وہ سارے دریا. مغربی جانب جائیں تو دریائے کابل, دریائے کرم, دریائے ٹوچی, دریائے گومل, یہ سب دریا مل کے, اور کوہ سلمان کا سارا رود کوہی پانی, جس کی وجہ سے اب سندھ میں سیلابی صورتحال بنی کہ مشرقی جانب سے ان 5 دریاؤں کا پانی, کوہ سلمان کا رود کوہی پانی ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کی رود کوہوں سے. سو ہمیں یہ سارا انٹیگریٹڈ سسٹم بنانا پڑے گا کہ سارے ڈیم ایک دوسرے سے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت اور انفارمیشن شیئرنگ کے تحت کنٹرول ڈسچارج کریں. صحیح بات. تاکہ ڈاؤن دا اسٹریم اچانک پانی نہ آئے کسی کے اندر, جس طرح سندھ کے اندر صورتحال ہے. ڈاکٹر حسن صاحب یہ فرمائیے, اگلا سال اس سال سے بہتر ہوگا پاکستان کا یا ورس ہوگا؟ اس کے بارے میں اس وقت کوئی حتمی پریڈکشن نہیں کر سکتا, لیکن وہ جیسے شروع میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو ابھی والی انٹینسٹی ہے مونسون کی, مے بی اس میں 10% کلائمیٹ چینج ہے, لیکن اس کا جو ہے وہ 90% یہ اینسو کا سسٹم ہے جس نے اس مونسون کو اسٹرینگتھن کیا ہوا ہے. اور جو اس وقت کے پریڈکشن ماڈلز ہیں وہ اس وقت پروبیبلسٹیکلی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال بھی یہ اینسو کی کنڈیشنز اسی جگہ پہ ہوں. تو اگر اسی جگہ پہ ہوتی ہیں تو پھر ہم ملتا جلتا ایسا ہی مونسون دیکھ سکتے ہیں. یہ اینسو کا کیا سسٹم ہے جی؟ یہ اینسو جو ہے نا, یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں ایل نینیو سدرن آسیلیشن. یہ پیسفک اوشن کا فینومینا ہے. پیسفک اوشن جو ہے وہ لارجسٹ واٹر باڈی ہے اور اٹ از اباؤٹ ہاف آف دا پلانٹ. اس کے اوپر جب گرمی پڑتی ہے تو اس کے ایکویٹر والا جو ریجن ہے اس میں سے بہت زیادہ نمی نکلتی ہے جو وہ بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ونڈز ہیں جو کہ ایسٹ ٹو ویسٹ چلتی ہیں. جب وہ ٹریڈ ونڈ سٹرونگر ہو جاتی ہیں تو وہ پیسفک اوشن کے اوپر جو اس کی لیئر ہے نا پانی کی, جو اس کے اوپر بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے, وہ اس گرم لیئر کو گھسیٹنا شروع کر دیتی ہیں ٹورڈز ویسٹ, ہماری طرف گھسیٹنا شروع کر دیتی ہیں. اور جو پیسفک اوشن کے نیچے پانی ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, وہ ادھر سے اس کی اپ ویلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو آپ کا ایسٹرن پارٹ آف پیسفک ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ویسٹرن پارٹ گرم ہو جاتا ہے, اور ہمارے قریب سے وہ سسٹم نکلتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ بارشیں ہوتی ہیں. اگر ٹریڈ ونڈ سلو ہو جائیں تو پھر یہ گرم پانی اپنی جگہ پہ رہتا ہے, پیسفک اوشن کا اوور آل جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر ہمارے خطے سے دور ہو کے وہ ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں بادلوں کو لے کے, اور اس سے جو ہے وہ ہمارا مونسون تو ویک ہو جاتا ہے, لیکن نارتھ امریکن مونسون جو ہے وہ اسٹرانگر ہو جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی یہ اینسو کا سسٹم ہے. اٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ٹریڈ ونڈز. اب جو اس کی ایکسٹریمز ہیں جو میں نے بتائیں, ایک ایکسٹریم کو لانینیا کہتے ہیں, اس میں ہمارا مونسون ویک ہوتا ہے, اس میں ٹریڈ ونڈز بھی ویک ہوتی ہیں. اور پھر جو ٹریڈ ونڈ اسٹرانگر ہوتی ہیں تو اس کی دوسری ایکسٹریم لانینیا ہے, اور لانینیا میں ہماری جو ہے وہ مونسون اسٹرانگ ہوتی ہے. اینسو نیوٹرل کنڈیشنز ہیں ان دونوں کے درمیان میں, جو کہ ایوریج کنڈیشن ہے. جب پیسفک اینسو نیوٹرل کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو بھی ہمیں اچھا مونسون ملتا ہے, لیکن اس طرح کا ایکسٹریم نہیں ملتا. اب سوال آپ کے پاس یہ ہے, اور آپ ہی کے پاس سوال ہے, میں نے بریک لینی ہے, کہ حل کیا ہے پاکستان کو آنے والے دنوں میں کرنا کیا چاہیے تاکہ ایسی جو عذاب ہے, ایسا جو مسئلہ ہے, اس سے پاکستان بچ سکے اور اپنے عوام کو بھی بچا سکے. چھوٹی سی بریک, اور بریک کے دوبارہ ضرورت.